آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ۔ دیکھیے، جہاں ہم قانون کی بات کرتے ہیں وہاں پر ایک بہت مشہور کیس عثمان مرزا کیس، اس نے ایک نیا موڑ اس وقت لیا۔ آپ جانتے ہیں جب یہ کیس ہوا تھا، جب یہ واقعہ سامنے آیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک کپل تھا جو کہ لڑکا اور لڑکی جو ایک اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤس میں ہیں، وہ وہاں پر تھے اور کزن ہے، شاید کزن ہیں ایک دوسرے کے، اور وہاں پر پھر ایک گروہ جو ایسا پہنچا جنہوں نے ان کو نہ صرف یہ کہ تنگ کیا بلکہ ایسی حرکتیں کیں جو کہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی کو ہراساں کیا گیا، خاتون کے ساتھ جو بدتمیزی اور جو کچھ کیا گیا، پھر وہ جو صاحب تھے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت میں نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ایک گروہ عثمان مرزا اور اس کے چند دوست وہ کس طریقے سے لوگوں کو جگہ جگہ جا کر ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے اور اس کے بعد ان کے ایک طریقہ کار ہیں کہ وہ کیسے ان کو ٹیلی کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ جان لیتے ہیں کہ کوئی لڑکا اور لڑکی کسی جگہ پر ہیں موجود، کسی گیسٹ ہاؤس میں یا کہیں پر، اور وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہی، ایک کپل تھا جو ایک گیسٹ ہاؤس میں تھے، اور جو خاتون ہے وہ کسی دوسرے شہر سے وہاں پر جاب کے سلسلے میں کوئی انٹرویو دینے اس طرح آئی ہوئی تھی، اور ان کا کزن وہاں پر ان کو لینے کے لیے گیا یا کچھ اس طرح ہوا۔ تو اس دوران وہی گروہ جو کہ یہ ایسی حرکتیں کرتا تھا، عثمان مرزا، اور اتنے بڑے شہر میں وہ کئی ایک ایسے واقعات کر چکے تھے۔ وہ وہاں پہ پہنچے، جس طرح انہوں نے ان دونوں کا اس کمرے میں جو کچھ حال کیا، اور پھر ان کی ویڈیوز بھی آتی رہیں اور تصاویر بھی وائرل ہو گئیں، جن کو دیکھ دیکھ کے ہر کوئی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بحث کرتا رہا۔ اب وہاں پر اس میں جو نیا موڑ آیا وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا تھا اور اس کو وزیر اعظم نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، حکومت نے، اور کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے، اس کا جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو دیکھا جائے گا، ان کو سزا ہوگی۔ تو اب وہ جو محترمہ ہے، لڑکی ہے اس میں، وہ اپنا اس سے مکر گئی ہے کہنا چاہیے، یا اس نے اپنا بیان واپس لے لیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو سب کچھ پولیس نے کا کیا دھرا ہے، اس نے کیا تھا، اور میں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ملزم کے خلاف۔ یعنی یہ کہ ہوا کچھ یوں کہ وہ ملزم کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ملزم کو نہیں جانتی، یعنی عثمان مرزا کو اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو پہچاننے سے اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ پولیس نے خود ہی یہ کیس بنایا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ خبریں، یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ اس سلسلے میں کوئی تقریباً 1 کروڑ روپیہ ہے جو کہ کہا جا رہا تھا کہ جو پیچ اپ کرنے کے لیے، یعنی یہ کہ جس نے ایسا کام کیا ہے، جو کہ ملزمان ہیں، انہوں نے آفر کی ہے اور اس طرح سے کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ تو مطلب جہاں ڈیلز یہاں پر اوپری سطح پہ ہوتی ہیں، جہاں پہ پولیٹیشنز جو ہیں ان میں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیل کئی سطحوں پر ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیل کہا گیا کہ ڈیل کیا کہنا چاہیے کہ کہا گیا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ 1 کروڑ لے لیں اور چھوڑ دیں، یہ اس سے ہٹ جائیں، ان کو سزا نہ دلوائیں۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ بات سامنے آئی ہے تو حکومت نے کہا کہ وہ خود اس کی پیروی کرے گی۔ تو ایسے کیسز جس میں کوئی اور اس کو نہ دیکھ رہا ہو تو حکومت کر سکتی ہے، جیسے کہ ایک اور مشال خان کیس تھا، اس میں بھی حکومت نے کہا تھا کہ اگر ان کو چھوڑا گیا ملزمان کو تو ہم خود اس کی پیروی کریں گے، اور پیروی کی گئی تھی۔ لیکن کیا رزلٹ نکلا اس کا، چلیں ابھی وہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے۔ اس کیس میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، ایک خاتون، ایک لڑکی، اگر اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو جائے، ان کے ساتھ تو خیر جو صاحب تھے ان کے ساتھ بھی بڑا برا ہوا، کیونکہ ان کی بھی تصاویر اور سارا کچھ جو ہے بہت برے طریقے سے ان کا استعمال سوشل میڈیا پہ ہوتا رہا، اور یہ سب کچھ دونوں کے ساتھ ہی بہت برا ہوا۔ تو لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ عورت جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن میں ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ بچ جائے تو کہتے ہیں کہ بد کردار ہے، اور اگر ماری جائے تو جہنمی کہلاتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ایک لڑکی جس کا اتنے عرصے تک یہ کیس چلتا رہا ہو، پورے پاکستان میں، پورے ملک میں، ملک سے باہر اس کی تصاویر اور وہ سب کچھ وائرل ہوتی رہی ہوں، پھرتی رہی ہوں، آپ یہ سوچیں اس کی نفسیاتی حالت کیا ہو گئی ہوگی، وہ زندہ کیسے ہوگی۔ اور اس نے، حیرانی کی بات ہے، ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو مارا نہیں، ختم نہیں کیا۔ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے نا، یہاں پہ تو ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا نا۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا، نور مقدم کا جو کیس ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر وہ تو مر گئی نور مقدم، تو اس لیے سب لگ گئے اس کے ملزم کے پیچھے کہ اس کو مارو، اس کو پکڑو۔ نور مقدم اگر زندہ رہتی اور اس کے ساتھ صرف کوئی ذاتی کا واقعہ ہوا ہوتا، مارا نہ جاتا، تو سب کہتے کہ یہ ہی ہے ذمہ دار، یہ کیوں گئی اس کے ساتھ۔
اور وہ اس کو کچھ نہ کہا جاتا کرنے والے کو. وہ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ مر گئی, تو ان کا چلو اب جان سے چلی گئی ہے تو اس کا جس نے یہ کیا اس کے پیچھے پڑ جائیں, اس کے پیچھے تو پڑ نہیں سکتے. ہماری سوسائٹی کی یہ نارمز ہیں, یہ ویلیوز ہیں. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسی عام گھریلو خاتون لڑکی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہوگا, اس نے بس اپنے آپ کو مارا نہیں ہوگا, ورنہ اس کی نفسیاتی سچویشن, ذہنی حالت تو ایسی ہی ہوگی. کیونکہ یہاں سے پریشر کا آغاز ہوتا ہے اپنے گھر اور خاندان سے. کیا کچھ نہیں اسے کہا جاتا رہا ہوگا کہ تم گئی کیوں, تم نے یہ کیا کیوں, وہاں پر آیا کیا, سے بہت سارے سوالات کیے جاتے رہے ہوں گے اس پورے سال میں. اور پھر معاشرے تک بات پہنچتی ہے اپنے گھر سے نکل کے باہر, کہ اس کا تو باہر نکلنا ہی اب جرم ہوگا کہ وہ نکل. ایسی سچویشن میں اور پھر یہ کہ جب جو ملزمان ہیں وہ اتنے اثر و رسوخ والے ہوں کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہوں کہ اگر کیا تو یہ ہوگا, کیا تو یہ ہوگا. اور پھر آخری حل یہ سوچا جائے کہ چلو اگر کچھ پیسے مل رہے ہیں تو چلو یہی ہو جائے گا کہ زندگی جو ہے اب جس طرح گزر رہی ہے اس کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے شاید اس سے نکل جائیں یا باہر ہی چلے جائیں, کہ یہاں پر تو منہ کسی کو دکھانے کے قابل رہے نہیں, کیونکہ یہ دنیا, یہ جو معاشرہ ہے یہ تو کسی کو چھوڑتا نہیں. تو چلو پیسے مل جائیں, شاید باقی کی زندگی ہم سانس لینے کے جوگے تو ہو جائیں گے. تو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا, یا یہ کہ کیا ایسا جائز ہے, کیا ایسا قانونی ہے, یہ قانونی بات نہیں ہوگی. ملزمان کو سزا ملنی چاہیے. پیچ اپ جو میں نے ابھی کہا, ہو سکتا ہے, میں نہیں جانتی ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ پارٹی ایک جو ہے وہ پیچ اپ کرنا چاہ رہی ہو, اور وہ یہ دیکھے کہ اب ہمارے ساتھ جتنا برا ہو چکا ہے, وہ لوگ یہ کہیں کہ جتنا برا ان کے ساتھ ہو چکا ہے اس سے زیادہ برا تو ہو نہیں سکتا. یہ تو چلو اگر کوئی پیسے دے رہا ہے تو چھوڑو, جو ہو چکا دفع کرو, ان کو جانے دو, ان سے پیسے لے لو, یہ ایک بات رہ جاتی ہے. اب میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی سوچیں گے کہ دیکھیں اگر ایسی کوئی پارٹی ایسا کرتی ہے تو وہ غلط کرتی ہے, صحیح کرتی ہے, بہت بڑا سوال ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کی جگہ پر اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو شاید وہ صحیح کر رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ ایک سوسائٹی کے طور پر, آپ ایک انڈیویجول کے طور پر, آپ ایک ریسپانسیبل سٹیزن کے طور پر آپ اس چیز کو ایک انسان کے طور پر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے نہیں, ان ملزمان کو ہر صورت سزا ہونی چاہیے, بالکل پیچ اپ نہیں ہونا چاہیے, کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر آپ یہ بتائیے مجھے کہ ان دو افراد کا, اس لڑکا اور لڑکی کا کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور جو سوسائٹی ساری زندگی ان کے ساتھ کرتی رہے گی اس معاشرے میں, اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کو کون دیکھے گا. یہاں پہ جیسے یہ ہوا ہے اور سب سامنے آیا تو ان کو سب سے پہلے تو زبردستی شادی کروائی گئی دونوں کی, اور اس کی وجہ یہ تھی, بے شک وہ نہ کرنا چاہتے ہوں, پھر بھی ان کی شادی اس لیے کروائی گئی کہ اب شادی ہو جائے گی تو چلو تھوڑا سا وہ اس کے بعد اس سے کرے گا ہی کون شادی, پہلا تو یہ سوال اٹھا ہوگا. اور جب ہو جائے گی تو کہا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے, اوکے, تھوڑی یہ جو سوسائٹی کی پریشر ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوگا. تو ہم دیکھیے کہ کس طریقے سے یہاں کی جو عورتیں, خواتین ہیں, وہ پس رہی ہیں. یہ لوگ, یہ جو ایک ہمارے معاشرتی رسومات ہیں اور جو ہمارے بلا وجہ کے خالی کھلے کے کچھ ہم نے بنائے ہوئے اپنے آدرش وادی بن کر روایات اور ویلیوز اپنی خود سے گڑھی ہوئی ہیں, کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ساری زندگی اس کو کہنا ہے کہ تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تو تم تو بس ختم. اب یا تو تم اپنے آپ کو مار لو, اور نہیں مارو گے تو ساری زندگی ہم تمہیں ہر لمحہ مارتے رہیں گے اور تم گھٹ گھٹ کے جیو گے. تو پھر وہ کوئی ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوں تو بھائی ملزمان سے ہی پیسے, یہ سچویشن آ جاتی ہے, اور جس پہ پھر پورا جو قانونی آپ کا ڈھانچہ ہے وہ گرنے کے قریب ہوتا ہے اگر اس طرح کی حرکتیں شروع ہو گئیں کہ پیسے لینے شروع ہو گئے. تو اس کے اوپر بہرحال اس کے بہت سارے جو اینگلز ہیں, نکات ہیں, میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہی کہ میں اس وقت صرف یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کسی بھی معاشرے میں اس وقت یہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو کمزور طبقہ ہے وہ پس رہا ہو اور وہ اس کے اوپر سارا قانون چل رہا ہو, لیکن جو طاقتور ہے وہ پھر ایٹ دی اینڈ یہ ہو کہ وہ پیسے دے اور کہے کہ چلو مجھے جانے دو, نکل جائیں. یہ ہوتا ہے. میرے اپنے مطابق ان کو ہر صورت سزا ہونی چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ وہ کوئی ایسا کام نہ کر سکیں. لیکن یہ بھی کچھ میں نے بڑے جملے بول دیے, کیونکہ یہاں پر جو لوگ جیل سے چھوٹ کر واپس جاتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ویسے کام دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو کہاں پر ہم اس کا اینڈ کریں گے, میں اس ٹاپک کا کوئی اینڈ ہے نہیں. چلیں اجازت دیجیے, دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.